الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بعض مضامین ایسے ہیں جنہیں بار بار دہرایا ہے، اور پھر اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں فذکر، اور جو اہم باتیں ہیں وہ لوگوں سے بار بار کہو۔ فإن الذکریٰ، ایک اچھی بات لوگوں کو سنائی جائے بار بار تو ان لوگوں میں تنفع المؤمنین، جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں اس سے نفع ہوتا ہے۔ ایمان والے لوگ غور سے سنتے ہیں، اور انسانی نفسیات کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ ہمیشہ غور سے بات سننی چاہیے۔ اسی آپ دیکھیں، بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو بڑے کہتے ہیں کہ تمہیں کتنی مرتبہ یہ بات کہی، تم سنتے نہیں، تم غور نہیں کرتے۔ یہ سب چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اچھی بات اللہ فرماتے ہیں اگر تم بار بار کہو گے تو ایمان والوں کو اس سے نفع ہوگا۔ اس لیے وہ مضامین جو قرآن کریم میں بار بار آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اسے بار بار لوگوں سے تکرار کے ساتھ سناؤ، ان میں سے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا حکم مثلاً بار بار دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم خدا نے بار بار دیا ہے، حج کا حکم اللہ تعالیٰ نے کئی آیات میں ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا اور لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا، خدا نے اسے بھی بار بار فرمایا ہے۔ اور عقیدے کے باب میں اللہ نے توحید کو بار بار فرمایا ہے، اور ایک ہی مضمون کو مختلف جملوں میں ادا کیا ہے۔ مثلاً یہ کہا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا پروردگار بالکل اکیلا ہے یہی بات، لیکن فرمایا ہے کہ هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اب یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ اعبدونی، لوگوں صرف میری عبادت کرو، بات ایک ہی ہے، اور قرآن بار بار اس چیز کو کہتا ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو اس دعا کے آخر پہ جو 4 باتیں ارشاد فرمائی تھی، ان میں سے پہلی بات یہ فرمائی کہ اللہ سے یہ مانگو کہ لقاءک، اللہ میں آپ سے ملاقات کی تمنا رکھتا ہوں، میں تیرے حضور میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اللہ سے یہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا دیدار بھی کرا دے، تم پروردگار عالم کی زیارت کرو۔ پہلی بات پہ بات چل رہی تھی کہ وَالشَّوْقُ إِلَىٰ لِقَائِكَ، اللہ میرے دل میں تڑپ پیدا ہو جائے کہ کسی طرح میں تیری مجلس میں، تیری خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ اور 2 باتوں کی شرط لگا دی، من غیر ضراء مضرہ، اللہ یہ جو تیری زیارت ہے میرے لیے کوئی تکلیف کا باعث نہ بنے، ولا فتنۃ مضلہ، اور اللہ یہ ملاقات اور آپ کی جو زیارت ہے یہ دونوں چیزیں مجھے کسی گمراہی میں نہ ڈال دیں۔ یہاں پہنچ کے
حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی دعا مکمل ہو جاتی ہے، جسے کئی ہفتے پہلے ہم نے شروع کیا تھا کہ ہر مسلمان کو یہ دعا یاد رکھنی چاہیے۔ دین و دنیا کی کوئی بھلائی اور خیر اور خوبی ایسی نہیں ہے جو اس طویل دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جمع فرما دی۔ اور اصل قصہ یہی تھا کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اور لوگوں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت نماز آپ نے ہلکی پڑھائی، یعنی طویل نماز بھی نہیں تھی لیکن اتنی جلدی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کم طوالت کے اعتبار سے کوئی چھوٹی نماز پڑھا دی، حالانکہ میں نے تو اس میں وہ دعا بھی مانگی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی تھی۔ اور آپ پھر تشریف لے گئے اور ایک بچہ اٹھا اور بھاگا اور اس نے کہا مجھے بھی وہ دعا حضرت سکھا دے۔ تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے اسے تعلیم اور حفظ کروا دی، اور وہی روایت ہے جو ہم تک پہنچی ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ اللہ سے ملاقات، دنیا میں گناہوں سے بچنے کا جو طریقہ ہے کیا ہے؟ حکومت اجازت نہ دے اور اس پہ پابندی لگا دے تو ظاہر کا قانون ہے جو اسے غلط کام سے روکتا ہے۔ حکومت سزا دیتی ہے، جیل بھیج دیتی ہے، چوری کا مال وصول کر لیتی ہے، تشدد کرتی ہے۔ ایک یہ ایسی چیز کا طریقہ ہے جو حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، سزائیں بھی بدلتی رہتی ہیں۔ گناہ سے بچنے کا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اللہ کے اچھے بندوں کی صحبت میں جاتا ہے، اور ایسے ایسے خدا کے نیک بندے ہیں کہ آدمی چند مرتبہ بھی ان کی صحبت میں جائے تو اندر کی طبیعت اور کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اسے طبعی طور پر گناہوں سے نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کا بہترین دوست اس کا نفس لوامہ ہے، جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور ہم آدمی کے ضمیر کی قسم کھاتے ہیں۔ اندر کا ضمیر جب تک زندہ رہتا ہے ہر گناہ پہ وہ کھٹک پیدا ہوتی ہے، ہر گناہ پہ اندر سے ملامت کرتا ہے، ہر گناہ پہ اندر سے وہ احتجاج کرتا ہے کہ کیوں یہ حرکت کی ہے، مت کرو، اور حتیٰ کہ وہ توبہ تک پہ کبھی کبھی مجبور کر دیتا ہے۔ یہ بہترین دوست جس دن مر جائے اس دن انسان مر جاتا ہے، کیونکہ گناہ کا احساس، اس پہ اللہ سے معافی، نافرمانی، ان سب چیزوں کی طرف وہ اندر جو ضمیر زندہ ہوتا ہے وہ بار بار سونے نہیں دیتا، تنگ کرتا ہے، حتیٰ کہ انسان معافی مانگ لیتا ہے اور انسانی حقوق کا خیال آئندہ سے رکھتا ہے۔ یہ اس کا بہترین دوست ہے۔ اللہ قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ہمیں قسم ہے انسان کی جی کی، انسان کے اندر کی، انسان کے ضمیر کی، انسان کے اس نفس کی جو اسے ملامت کرتا ہے، اور یہ بھی ایک گناہ سے رکنے کا طریقہ ہے۔ اللہ کے اچھے بندے جہاں رہتے ہیں، آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، ایک ایک آدمی نے پورے گاؤں اور شہر کی حالت تبدیل کر دی۔ کچھ بولتا نہیں تھا، کوئی لمبے چوڑے واعظ نہیں تھے، مگر اس کی صحبت میں اتنی پاکیزگی تھی کہ وہ آدمی بس جو اس کے ساتھ لگ گیا گویا وہ لوہا تھا، اور پھر جب اس پارس پتھر کے ساتھ لگ گیا تو اپنی حیثیت میں وہ سونا بن گیا۔ اس لیے جو بار بار زور دیتے ہیں نا کہ اللہ کے اچھے بندوں کی صحبت میں رہنا چاہیے، اس کی اصل حقیقت یہی ہے کہ اس سے انسان کے اندر میں تبدیلی آتی ہے۔ اور کیا ہی اچھے وہ لوگ ہیں
جو کوئی نصیحت اور تلقین نہیں کرتے، لیکن ان کا نور، ان کے اندر جو پاکیزگی ہے اس کی شعاعیں پڑتی ہیں، اور بغیر بات کیے کچھ ہی عرصے میں آدمی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ سیڑھی پہ پہلا قدم رکھا تھا اور اب ذرا آنکھ کھولی تو چھت پہ کھڑا ہوں، راستے کے تمام مناظر گزر گئے اور کچھ پتہ نہیں چلا اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی۔ کیونکہ وہ دل سے بات کرتا ہے، اور دل کی بات دل پر اثر کرتی ہے، اور زبان کی بات کانوں تک محدود رہتی ہے، الا یہ کہ اس کے دل میں زندگی ہو، اس کے دل میں آگے بڑھنے کی طلب ہو، اور اس میں یہ خواہش اور تمنا ہو کہ وہ انسان بنے۔ انسان اپنی زندگی پہ حاکم ہے، انسان اپنی زندگی کا مالک ہے، انسان اپنی زندگی کے گھوڑے کی لگامیں اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے ہے۔ غافل ہوا اور گھوڑے نے گرا دیا، زیادہ غافل ہوا، اٹھ کے بھاگ نہیں سکا تو گھوڑا اوپر بھی بیٹھ گیا، غافل ہوا تو اونٹ کے نیچے اگر آیا ہے تو اونٹ نے اپنے منہ میں لے کے زمین پہ چیتھڑے اڑا دینے۔ جتنی غفلت بڑھتی ہے اتنی ہی لذت بڑھتی ہے۔ لذت، مزہ بقدر غفلت، اور جتنی غفلت بڑھے اس حساب سے مزے بڑھیں، اتنا ہی دبیز موٹا پردہ اللہ کے اور بندے کے درمیان حائل ہو جاتا۔ بس سیدھا سا فارمولہ ہے۔ جو انسان اپنی زندگی کے گھوڑے کو اپنی تھائیز، اپنی رانوں کے نیچے نہیں رکھتا، اور زندگی کو تھپڑ نہیں مار سکتا، اور چیلنجز کو بیٹ نہیں کر سکتا، اور زندگی سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو میں چاہوں گا وہ ہوگا، تمہاری ہرگز نہیں چلنے کی، میں تو تمہیں اپنے جوتے ڈلے رکھوں گا، تب تک کوئی بھی آدمی کامیاب نہیں ہوتا۔ بہتر ہے پھر اس سے نہ زندگی کے کارزار میں پڑے، زندگی کی سٹیج پہ آئے ہی نہیں، شادی کرے، 2 کر لے، 4 کر لے، گھر بیٹھ جائے۔ زندگی ایسے نہیں ہے، وہ گھوڑا ہے۔ غفلت بڑھتی، لذت شروع ہوئی، اور لذت میں جتنا ڈوبا نشے میں ڈوب گیا، اور نشے سے کسی انسان کو نکالنا کوئی آسان بات؟ یہ ان سے پوچھو جو نشے میں، اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت، ہم یہ نہیں کہتے کہ گناہ کو ختم کر دیتی ہے، ہم کہتے ہیں گناہ کی لذت کو ختم کر دیتی ہے، گناہ کا مزہ مٹ جاتا ہے تو ایک بے فائدہ اور فضول حرکت کوئی باقی رہ جاتی ہے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد شعور بیدار ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا ان فضول حرکتوں میں پڑ رہا ہوا ہوں، نہ اس میں کوئی مزہ ہے، نہ لطف ہے، نہ کوئی چیز ہے، اور آہستہ آہستہ تبدیلی آ جاتی۔ لیکن یہ ساری چیزیں بھی سوائے خدا کے اچھے بندوں کی صحبت کے کبھی کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ نشہ پڑ جائے جیل سے نہیں چھڑا سکتے، بالعموم کوئی چکر میں پڑ جائے جنس کے، ان چیزوں کے، ماں باپ کی جوتی بھی اس کو نہیں ہٹا سکتی۔ کبھی نہیں ہوتا کہ اس قسم کی حرکتوں سے پٹائی ہو اور کوئی آدمی باز آ جائے، وہ تو باز کسی اور چیز سے آتا ہے، ورنہ جب تک دم خم اور جوانی قائم رہتی ہے وہ کچھ نہیں کرے گا تو آخری درجے تک تو کچھ نہ کچھ کر لے گا نا۔ اب اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں، لیکن اس کا حل مار نہیں ہے۔ گناہ کا سب سے مؤثر علاج جو اب تک بھی دنیا میں ہے وہ صرف یہ بات ہے کہ میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے پاس جانا۔ خدا کی ملاقات، خدا کی حاضری، خدا کی زیارت، خدا کی رویت، جتنا یہ عقیدہ گہرا ہوتا چلا جاتا ہے انسان کی زندگی اتنی سمجھ جاتی، انسان پاتا ہے
کہ نہیں اللہ سے ملنا ہے، میں جاؤں گا خدا مجھ سے پوچھے گا، میں حاضر ہوں گا مجھ سے پورا حساب لیں گے، میں حاضر ہوں گا یہ کرتوت جو کر رہا ہوں نا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لوگوں کو بلائے گا، ایک آدمی کی مثال دی اور فرمایا لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، اللہ کے اور اس کے درمیان کوئی زبان کی ٹرانسلیشن کرنے والا بھی نہیں ہوگا، خدا عربی میں پوچھے گا اور اسے عربی خدا سکھا دے گا، یہ پھر سوال و جواب کرے گا، اللہ اسے اپنے قریب کرے گا اور اللہ کہے گا لم اذنبت کذا و اذنبت کذا، تو نے فلاں غلط حرکت نہیں کی تھی، تو نے فلاں غلط حرکت نہیں کی تھی۔ یہ جتنا استہزار رہے کہ میری آنکھیں بند ہوئیں اور اللہ نے مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا، تو یہ استہزار اور اللہ سے ملاقات یہ چیز ہے جو انسان کو درست کرتی ہے۔ آپ کسی دن قرآن کریم کھولیں اور آپ دیکھیں اللہ نے کتنی جگہ پر اپنی ملاقات کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک اللہ نے کتنی جگہ پر یہ کہا ہے کہ جو مجھ سے ملاقات کی خواہش نہیں رکھتے، ملاقات کی خواہش تو الگ ہے، وہ اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے، جو لوگ مجھ سے ملنے کی تمنا نہیں کرتے، یہ کتنے لوگ ہیں، کتنے برے لوگ ہیں، اور جو مجھ سے ملنے کی تمنا رکھتے ہیں وہ کیا ہیں؟ 28 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لوگوں کو سمجھایا ہے کہ دیکھو مجھ سے آ کے ملنا ہے، یہ زمینوں کی چوریاں، یہ دیر سے دفتروں میں آنا اور 9:30 اور 10 بجے آ کے 1 گھنٹہ جو گورنمنٹ کا کام کم کیا ہے یہ حرام تنخواہ کھانا، لوگوں کو لائنز میں لگانا اور خود بیٹھ کے کمنٹریز دیکھنا کرکٹ کی اور اس کی اور اس کی اور لمبے فون کرنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں یہ تو جب ملاقات ہوگی اور تھپڑ پڑیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ میں کیا کرتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا، آپ نے فرمایا 100 کوڑے مارنے تھے اور بلایا جائے گا اور اللہ اس سے کہے گا تم نے 101 کیوں لگائے تھے؟ وہ کہے گا کہ پروردگار لوگ باز نہیں آتے تھے، لوگ ٹھیک نہیں ہوتے تھے۔ اللہ اس سے کہیں گے کہ انت احکم بہم منی، تو میرے بندوں کو مجھ سے زیادہ جانتا تھا کہ ان کی فطرت کیا ہے۔ ایک کو اور بلائیں گے، اسے کہیں گے تم نے 99 کیوں لگائے؟ وہ کہے گا اللہ مجھے تیری مخلوق پہ ترس آ گیا، تو اس سے فرمائیں گے انت ارحم بہم منی، تو لوگوں پہ سزا دینے میں مجھ سے زیادہ شفیق اور رحیم ہو گیا تھا، تو رہا فی النار، اللہ کہے گا دونوں کو جہنم میں پھینکو۔ جن لوگوں کی زندگیاں قانون کے خلاف گزرتی ہیں نا، اور جو قانون کے خلاف چلتے ہیں، انہیں اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ بظاہر ان کے جوں نہیں رینگتی کان پہ، لیکن اللہ کے ہاں یہ چیزیں مصیبت میں ڈال دیں گی۔ اس میلوڈی مارکیٹ میں گاڑی کو وہ اگلے گیٹ سے آؤٹ ہونا چاہیے اور ان یہاں سے ہونا چاہیے۔ سارا دن بیٹھ کے تماشے دیکھو کہ جہاں گورنمنٹ نے یا مارکیٹ نے مقرر کیا ہے کہ گاڑی ادھر سے آنی ہے، بالکل الٹی روش رکھتے ہیں۔ یہ الٹا ہونے کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا جو لوگ کام الٹے کرتے ہیں صرف اللہ قلوبہم، اللہ ان کے دل بھی الٹے کر دیتا ہے۔ یہ بظاہر ایک چھوٹی سی لوگوں کے حقوق مارنے کی غلطی ہے۔ لوگوں کا حق ہے کہ یہاں سے مارکیٹ میں انٹر ہوں۔ اب یہ صاحب گاڑی لیے چلے آ رہے ہیں، اس کو رکنا پڑ رہا ہے، ایمرجنسی ہے، کچھ ہے، تمہارا حق کیا بنتا ہے کہ اس قانون کو توڑو جو قانون مرتب کیا گیا ہے۔ یہ اسی طرح چھوٹے چھوٹے قوانین توڑنے کے بعد دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اور جب دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو فطرت پر اثر کرتا ہے، اور فطرت ٹیڑھی ہو جاتی ہے تو فطرت کے ٹیڑھے پن میں سب سے بڑا عیب جو پیدا ہوتا ہے وہ غصے پہ قابو نہیں رہتا۔ جس انسان کی فطرت جتنی بگڑی ہوئی ہوگی وہ اپنے غصے کے بارے میں اتنا ہی خدا سے بے خوف ہو۔ یہ فطرت بگڑتی ہے اندر کہ کیا ہے، فٹ پاتھ توڑ کے نکل جاؤ،
کیا ہے یار ادھر سے موٹر سائیکل نکال، اسے نہیں معلوم کہ جو قانون مقرر ہے تم اس کے خلاف بولو کہ یہ قانون نہیں ہونا چاہیے، گورنمنٹ کو کچھ کہو، نظام کی تبدیلی کی بات کرو، تم اسی قانون کو توڑتے ہو۔ اللہ کا ایک قانون ہے کہ مسجد پہ نہیں تھوکا جائے گا، مسجد گندی نہیں کی جائے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی دیوار کے پاس سے گزرے اور آپ نے دیکھا تھوک کا اثر مسجد نبوی کی دیوار پہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے، فرمایا کوئی چیز لاؤ جس سے اسے کریدنے کا لفظ صحیح نہیں ہے، جس سے اس سے کھرچے، یہ لفظ صحیح ہے، جس سے اس سے کھرچے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پترا پیش کیا گیا، آپ نے اسے کھرچا، پھر خوشبو اس پہ لگائی اور آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ ایسا بدتمیز ہے جسے یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ کہاں تھوکنا ہے اور کہاں نہیں تھوکنا۔ سڑکوں پہ تھوکنا، راستے میں چلتے چلتے تھوکنا، کراچی پان، پشاور نسوار صوبہ سرحد، یہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے ان کے نزدیک۔ اور جب یہ ٹیڑھی فطرت ہوتی ہے اور بے پرواہی کی عادت پڑتی ہے تو اس کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایسا انسان غصے کو قابو نہیں کر سکتا، اور دوسرا اثر پھر اس پر یہ پڑتا ہے کہ اپنی عقل پہ قابو نہیں رکھ سکتا۔ اے عقل کرو، وہ بیچارہ بے وقوف ہے، اس سے تم عقل کے بلبوتے پہ مال چھین رہے ہو، عقل کی بنیاد پر تم زمین کا غلط ٹکڑا اسے دے رہے ہو، بکی ہوئی زمینیں دوبارہ تم بیچ رہے ہو اس لیے کہ وہ بیچارہ سادہ آدمی ہے۔ اور تیسری چیز جو بے لگام ہو جاتی ہے وہ سیکس ہے، جنس ہے، اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنا ہے مجھے، کچھ ہو جائے اس لیے کہ میری فطرت اندر سے ٹیڑھے کاموں کی عادی ہے، میری فطرت اندر سے مست ہو گئی ہے اور میں انسان کے بجائے حیوان ہوں۔ یہ اہل السنہ کا مسئلہ ہے، اسے جا کے انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ لینا، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دیکھ لینا، فقہا نے لکھا ہے کہ ہر آدمی اس شکل و صورت میں اٹھایا جائے گا جو اس کے اندر غلبہ تھا۔ سمجھے، ہم انسان نہیں ہیں، انسان اگلے جہان عالم آخرت میں ہے، ہم سائے ہیں۔ ہم مرنے کے بعد اب انسانیت کی طرف چلتے ہیں۔ جس انسان پہ حرص کا غلبہ تھا اس کی روح کتے کی صورت کو اختیار کر لیتی ہے، مرنے کے بعد وہ کتا بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اولئک الانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر یہ انسان ہو گئے۔ جس انسان میں اندر کا کینہ، دل ہی دل میں لوگوں سے حسد اور نفرت بیٹھ جاتی ہے، یہ سانپ بن جائیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا والد، قرآن حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ فلما تبین لہ، جب ہم نے ابراہیم کو بتا دیا کہ تمہارا والد عدو اللہ، اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا، ان کا اللہ میں اپنے باپ کے دین سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ گڑبجو کی صورت میں قیامت میں اٹھایا جائے گا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں میں آ جائے گا، وہ خوف کھائیں گے اس سے کہ یہ کیا جانور ہے، کہا جائے گا یہ تمہارا باپ ہے۔ اس لیے اندر کو صاف کرو، وہ چولے وہاں لٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، ایک مولوی صاحب بڑے پڑھے لکھے بہت کچھ، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اگر ہم چاہتے تو اسے بہت بلند درجے تک پہنچا دیتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ جان بوجھ کے پستی کی طرف مائل ہوا، اس نے اپنی زندگی کو مزوں کا عادی بنا دیا، اس نے اپنی زندگی کو غفلت کے کھاتے میں ڈال دیا،
اس نے اپنی زندگی کو جان بوجھ کے بجائے اس کے کہ آگے بڑھتا اور زندگی کو رانوں کے نیچے رکھتا، زندگی کی لگام چھوڑ دی۔ اللہ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، پھر اس آدمی کی حالت ان مولوی صاحب کی کتے جیسی ہو گئی۔ اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ، ایسا کتا جس پہ تم بوجھ ڈالو تو بھی اس کی زبان باہر رہے، او تترکہ یلہث، اور اسے بغیر بوجھ کے چھوڑ دو تو بھی اس کی زبان لٹکی رہے۔ اللہ نے ان مولوی صاحب کو کتے کی تشبیہ دی ہے 11ویں پارے میں 10ویں پارے میں، اس لیے کہ کتے کو بھی دو چیزوں سے غرض ہوتی ہے، ایک پیٹ، اور پیٹ کے بعد جو بھی چیزیں آتی ہیں اس کو بھی یہی غرض ہو گئی تھی کہ کسی طرح مال ملتا رہے، پیسہ ملتا رہے، اور عورتیں اور جو کچھ بھی ہیں یہ سب مجھے ملتی رہیں۔ آدمی جب گرتا ہے نا تو وہ کتے کی صورت، یہ قیامت میں کتے ہی اٹھایا جائے گا۔ یہ جن کے چھوٹی گاڑیوں پہ پاؤں نہیں پڑتے اور جو سمجھتے ہیں سب سے آخری دستخط تو میرے ہونے چاہیے، اور کبر کے مارے ہوئے اور خلق خدا کو مارنا، خلق خدا پر ظلم کرنا، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا۔ اللہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری میں آتا ہے، آپ نے کہا قیامت میں لوگ جا رہے ہوں گے اور ان کے پاؤں تلے چیونٹیاں ہوں گی، اور کہیں اے رب یہ کون ہے؟ اللہ فرمائیں گے یہ تمہارے زمانے کے متکبر آدمی ہیں، ہم نے انہیں سزا دی ہے تاکہ تم اپنے پاؤں میں انہیں روندو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا تم جعفر کی بات کرتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، ان کا ایک مسئلہ آیا اور آپ نے فرمایا میں جب جنت میں گیا تو جعفر اور زید یہ دونوں ایک ہی غزوہ میں شہید ہوئے تھے بعد میں، تو میں نے کہا کہ جبریل یہ دونوں میرا خیال ہے ایک ہی صلاحیت کے آدمی ہیں، یہ جعفر کو اونچا کیوں کر دیا؟ تو ان کا اللہ کے رسول اب سچ کہتے ہیں زید اور جعفر یہ دونوں ایک ہی جیسی صلاحیت کے ہیں، لیکن اللہ نے کہا جعفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بیٹا ہے، یہ ہماری مرضی ہے جہاں اسے رکھیں، اس کا ایک درجہ جنت میں بلند کر۔ یہ وہ خصوصیت اور یہ وہ انعام ہے جو کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اب اللہ نے اسے دیا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب، ان کی خون، یہ سادات کے سمجھنے کی چیز ہے۔ کہاں وہ سید گئے جو اس درجے کے اہل تھے، اور کہاں اب وہ جو ان کی زندگی ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو کسی کے اختیار میں نہیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کسی کا قد اونچا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، یہ سب غیر اختیاری چیزیں ہیں جو اللہ عنایت فرماتا ہے۔ سب سے مؤثر چیز جعفر رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوسری طرف کی بات سنو۔ آپ نے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول جعفر کا کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کی پاک روح کو بلایا اور اللہ نے فرمایا جعفر تم نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، یہ سارا جنت اور سارا نظام تمہارے لیے کھلا ہے، تم جہاں چاہو اڑو اور جاؤ۔ جعفر رضی اللہ عنہ کی روح کو آزادی دی، اور پھر اللہ نے اس سے کہا کہ جب رات ہو جائے، بلے ہی جانتا ہے وہاں رات کیسی ہوتی ہوگی، آپ نے فرمایا جعفر جب رات ہو جائے تو میرے عرش کے نیچے ایک جگہ میں نے متعین کر دی ہے، وہاں آ کے سو جایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے کام کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے لقاہم نظرۃ وسرورا، ہم اپنے ان بندوں سے ملیں گے نہایت خوشی کے ساتھ۔ کون لوگ؟ جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہماری دعوت کے بعد تم ہماری دعوت کرو، ہم یہ بھی نہیں چاہتے، تم ہمارا شکریہ ادا کرو، ہم یہ بھی نہیں چاہتے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم صرف اللہ کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، کوئی چیز ہمیں تم سے نہیں چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں یہ میرے بندے میرے پاس آئیں گے نا، جو لوگوں کو فری ڈسٹریبیوشن ہوتی تھی فوڈ کی، ان چیزوں کی، لقاہم نظرۃ وسرورا، میں ان سے ملوں گا نہایت خوشگوار حالت میں، نہایت اچھی حالت۔ ایک جگہ آگے آیا سقاہم ربہم شرابا طہورا، ایسی پاک شراب جس میں نشہ نہیں ہوگا، سرور ہوگا، نشہ نہیں ہوگا۔ ہم وہ پاک شراب ان کو اپنے ہاتھ سے پلائیں گے جنہوں نے میرے لیے لوگوں کو کھانا کھلایا۔
اس لیے صرف ایک چیز گناہ سے روک سکتی ہے بس، اور وہ اللہ سے ملاقات کا خوف ہے کہ خدا کو منہ دکھانا، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ایک آدمی کو بلایا، بخاری کی روایت میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ یہ وہ شخص عادی بدکار تھا، اسے ہر دوسرے چوتھے دن جب بھی ضرورت پیش آتی تھی تاریکی میں نکل جاتا تھا، پیسے دیتا تھا، گھر پہ لے آتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے ایسے ہی کیا تو دیے میں اس نے اس لڑکی کے چہرے کو دیکھا اور اس کے آنسو بہ رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک طرف کو ہٹا اور اس سے پوچھا کہ تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کا چھوڑ اس بات کو، اپنا کام کر اور مجھے جانی۔ اسے کہا ایسے نہیں ہے، میں نے تمہیں جبرن نہیں پکڑا، میں نے مجبور نہیں کیا، کیا وجہ ہے؟ اسے کہا خدا کی قسم مجھے اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے ایک لقمہ میسر ہوتا نا تو میں کبھی بھی یہ حرکت نہ کرتی۔ اس نے 60 روپے میں طے کیا تھا، اس نے 60 روپے نکالے، اس کو دیے اور کہا چلی جا، تیرے علاوہ بھی بہت۔ اللہ نے فرشتوں کو بلایا اور اللہ نے کہا اس نے اپنی بدکاری کی عادت میں رہ کے بھی ایک لڑکی کا کام کر دیا، اس کے بچوں کو پیسے دلوا دیے۔ اللہ نے کہا مجھے میری قسم ہے میں اسے جنت میں ضرور بھیجوں۔ یہ لوگوں کے حقوق پورے کرنا اور انسانیت، شرافت اختیار کرنا، یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے توبہ کی توفیق دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن بعد وہ اچانک انتقال کر گیا جبکہ توبہ کر چکا تھا۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ اور اس کے دروازے پہ لکھ دو غفر اللہ للکفل، اللہ نے کفل نام کے اس بندے کو معاف فرما۔ اس لیے جتنی یہ حقوق اللہ ہے، نماز ہے، یہ ہم یہ نہیں کہتے، یہ بھی ہونا چاہیے، لیکن اس سے کہیں بڑھ کے لوگوں کے حقوق ہیں، اس سے کہیں بڑھ کے اللہ کو جواب دینا ہے ان انسانوں کا جن کے ساتھ ہم زندگی بسر کرتے۔ ایک ذرا سی بات پہ غور کرنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ طٰہٰ میں فرمایا، اللہ نے کہا جنت ہم ان لوگوں کو دیں گے، ایسا گھر ہے جہاں پر لا تجوع فیہا ولا تعریٰ، 2 چیزوں کا 2 چیزوں سے مقابلہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ اس میں دھوپ ہوگی تنگ کرنے والی اور نہ اس میں پیاس ہوگی۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، دھوپ تیز ہوتی ہے تو پیاس بڑھتی ہے، اور آگے فرمایا اسی کے ساتھ کہ ولا تجوع فیہا ولا تعریٰ، اور لوگوں جنت میں نہ ننگا پن ہوگا اور نہ بھوک ہوگی۔ بھوک کو اللہ نے ننگے پن سے جوڑا ہے اور پیاس کو اللہ نے دھوپ سے جوڑ دیا ہے۔ ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ لوگوں معاشرے میں جتنی بھوک بڑھے گی نا، جتنی بھوک معاشرے کو گھیر لے گی، لپیٹ میں لے گی، اتنے ہی لوگ ننگے ہو جائیں گے۔ ننگے پہ احتجاج کرتے ہیں، فحاشی یہ وہ، تمہیں عقل نہیں آتی؟ تم جب انسانوں کی ضروریات، ان کی بھوک نہیں مٹے گی، وہ ان حرکتوں پہ آ جائیں گے، چاہے ان کا رب انہیں معاف کر۔